آج کا یہ خوبصورت اجلاس جلسہ سیرت النبی و عظمت صحابہ ایک عظیم ہستی کی آمد ہمارے اور آپ کے لیے باعث سعادت اور باعث خیر و برکت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ سرزمین بزرگوں کی سرزمین ہے، یہاں ایک سے ایک اللہ والے مدفون ہیں، اور اسی طرح اللہ والوں کی نسبت پر باقی رہنے سے بہت سے فوائد ہیں۔ زندگی کی صحیح اصلاح بھی ہوتی ہے اور زندگی کے اندر بہترین تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ آج کے اس عظیم اجلاس کے عظیم مہمان اور عظیم مہمان خصوصی ہمارے کرم فرمائے ہیں پیر طریقت شیخ و مربی حضرت مولانا افضل الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث مدرسہ اشرف المدارس مردوئی کی آمد۔ انشاءاللہ آپ کے قیمتی بیان سے ہم اور آپ سب مستفید ہوں گے اور اپنی زندگی کا ایک رخ طے کریں گے۔ آئیے گزارش کرتے ہیں اپنی حضرت سے تشریف لائیں اور اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ پاک کا بے انتہا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو سیرت النبی اور عظمت صحابہ کے عنوان پر ہونے والے پروگرام میں شرکت کی اور حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس پروگرام میں ہونے والے بیانات میں صحیح بات کہنے کی، اس کو سننے اور سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جلسے کا جو عنوان ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے عظمت صحابہ۔ آپ حضرات سے ایک درخواست ہے، آپ تھوڑا آگے آئیے، ان بچوں کو تھوڑا کنارے کریے، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، تھوڑا قریب آ جاؤ، آ جاؤ۔ بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، اتنا سے بیٹھ جائے۔ میں نے عرض کیا آج کا جو پروگرام ہے اس میں دو چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
دوسری چیز ہے عظمت صحابہ. یہ دونوں عنوانات ہماری دینی ضرورت بھی ہے اور ہماری دلچسپی کا بہت پسندیدہ موضوع بھی ہے، اور یہ اتنا اس میں پھیلاؤ ہے کہ جتنا بھی بیان کیا جا سکے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی کتنا بیان کر لے سننے والا سنتا رہے گا، اس کی طلب تڑپ پیاس بڑھتی رہے گی، اور یہ ہوگا کہ اور بیان. وہ روایت مجھے یاد آ رہی ہے، قیامت کے دن اللہ پاک نے جنت اور جہنم دونوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارا پیٹ بھریں گے. جنت سے بھی وعدہ فرما لیا ہے اور جہنم سے بھی وعدہ کر دیا. ظاہر ہے اللہ پاک کوئی وعدہ کرے، ہمارے اور آپ کے تو وعدے کی بات یہ ہے آئی گئی ختم ہو گئی، بلکہ دل میں پہلے ہی ہوتا ہے اسے پورا نہیں کرنا ہے، وہ اگلے آدمی کو اطمینان دلا دے تاکہ مطمئن ہو جائے. لیکن اللہ پاک کا معاملہ تو نہیں ایسا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا صحیح بات کہنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ جو کہے گا پورا. تو اللہ نے وعدہ فرما دیا جنت کو بھی جہنم کو بھی. جنتی جہنم میں چلے جائیں، جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں قیامت کے دن. لیکن ابھی دونوں کا پیٹ نہیں بھرے گا. جہنم کہے گی حل من مزید، اللہ اور دیجیے، اس لیے کہ میرا پیٹ تو بہت بڑا ہے اور ابھی کوئی کچھ آیا، یہ تو ایک چلا گیا ابھی تو باقی رہ گیا. حل من مزید، اللہ پاک اس کا بھی پیٹ بھریں گے. جیسے جنت اور جہنم ان کا پیٹ اللہ ہی بھرے گا، کوئی نہیں بھر سکتا ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ کی سیرت اللہ پاک بیان کر سکتے ہیں، کوئی انسان کی سیرت کو نہیں بیان کر سکتا. کسی شاعر نے کہا ظمأ بقلبی لا یکاد یصیغہ، ظمأ بقلبی لا یکاد یصیغہ، رشف الزلال سمندر کا سمندر چڑھاتے چلے جائیں گے، لیکن رسول پاک محبت یہ محبت ہے کبھی اس کی پیاس ختم ہونے والی. حضور کی سیرت ہم بیان کریں گے، آپ بیان کریں گے، سارے علماء کا علم ختم ہو جائے گا. بیان کرنے والوں نے بیان کر کے الفاظ ختم ہوں گے، معلومات ختم ہو جائے گی، لیکن مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ختم نہ ہو پائے گی. کسی نے بہت اچھے انداز کے اوپر عربی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم نے جلسہ کرا لیا اور وہ بھی سیرت کے نام پر، تو ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. اور بعضوں کے دل میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا. مسلمانوں خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، نبی پاک کی سیرت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے. البتہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ ہماری عمر اور زندگی کا کوئی حصہ نبی پاک کی یاد کے لیے قبول کر لے. یہ ہمارے مقدر کی بات. حضرت حسان ابن ثابت نے بڑی عمدہ بات کہی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. ہم اپنی زبان سے حضور کی تعریف کر دیں، ہم اپنی تقریر سے حضور کا حق ادا کر دیں، نہیں، ہماری تقریر کا مقدر ہوگا کہ رسول پاک کا ہم اس میں تذکرہ کر دیں. یہ ہماری قسمت کی بات ہو جائے گی. اس لیے حضور کا تذکرہ ہم کریں، آپ کریں، اللہ قبول فرمانے سب سے بڑی بات. لیکن میں اس وقت میں ایک
خاص موضوع پر آپ کو لے کے چلتا ہوں، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور آپ سے رابطہ اور آپ سے نسبت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کی گویا دنیا اور آخرت دونوں برابر۔ حضور کی نسبت جس طرح اللہ پاک نے نبی پاک کو سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر بنایا، اسی طرح نبی پاک کی جو نسبت ہے وہ ساری نسبتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر۔ جس مجلس کی، جس پروگرام کی، جس جلسے کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے وہ دنیا جہان کے جلسوں میں سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ دیکھیے آج کی اس تاریخ میں، اس وقت میں پوری دنیا میں نہ معلوم کتنے پروگرام ہو رہے ہیں، کتنے جلسے طلوع اور کتنے اجتماعات، اور ایسا بھی ہوگا کہ یہاں مجمع کم ہے اور وہاں جو بات ہو رہا ہے، جہاں دنیا جہان کی باتیں ہو رہی، جہاں بھیڑ لانے کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں، وہاں مجمع نہ معلوم کتنا زیادہ ہوگا۔ ٹھیک، لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مجمع چاہے کم ہو، مجمع چاہے زیادہ ہو، دو لوگ ہوں، صرف دو لوگ ہوں اور وہ بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، دو لوگ ہوں وہ بیٹھ کر نبی پاک کا تذکرہ کریں، آپ پر درود و سلام پڑھیں، دو لوگ ہوں، اور ایک وہ مجمع جو لاکھوں کا ہے، جہاں سجاوٹ بھی ہے، رونق بھی ہے، زینت بھی، ساری چیزیں، لیکن نبی پاک کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مومن کا ایمان یہ ہے وہ لاکھوں کا مجمع بے حیثیت ہے، یہ دو اللہ کی نظروں میں انتہائی قیمتی ہے، کیونکہ رسول پاک کی نسبت لے کے بیٹھے۔ حضور کی نسبت بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے، میں نسبت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو ہم اور آپ اپنے گھر میں دو چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ایک دودھ کا، ایک پانی کا۔ استعمال کرتے نہیں کرتے، دونوں چیزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ پانی بے قیمت چیز ہے، مفت کی ہے، اور اس کا استعمال بھی خوب اللے تللے ہوتا ہے۔ جہاں ایک گلاس کی ضرورت ہے پورا لوٹا، اور جہاں لوٹے کی ضرورت ہے پوری بالٹی، اور جہاں ایک بالٹی کی ضرورت وہاں دو بالٹی۔ کرتے نہیں کرتے ہم اور آپ؟ اچھا، لیکن دودھ اگر 1 لیٹر کی ضرورت ہے تو پہلے جیب دیکھیں گے گرم ہے کہ نہیں۔ خالی جیب والا 1 لیٹر دودھ چلی کا خواب ہے تو کیا کر پائے گا بیچارہ؟ اور اگر دودھ جیب نے اجازت دی اور لے کر کے آپ آ گئے تو آنے کے بعد گھر والوں سے کہیں گے کہ دیکھو سنبھال کے استعمال کرنا، اور آدھا لیٹر بچا لینا، فریج میں رکھ دینا، پھر کام آئے گا۔ کیا پانی کے لیے بھی کبھی ایسا کہا گھر والوں سے کہ 1 بالٹی پانی ہے، آدھا بالٹی استعمال کر کے آدھا بچا کے رکھنا؟ نہیں، وہاں 1 کی ضرورت ہے تو 2 تو استعمال کرنا ہی کرنا۔ اور اگر کہیں گرمی کا موسم آ گیا تو پھر نہ پوچھیے، پھر تو اتنا پانی چلائیں گے کہ بالکل تازہ پانی نکل کے آئے تب پیئیں گے۔ یہ کرتے نہیں کرتے آپ؟ لیکن آپ یہ بتائیے، تھوڑا سوچیے، میں سمجھانا جو بات آپ کو سوچا رہا۔ پانی نے دودھ سے کہا کہ ارے بھائی بڑی عجیب سی بات ہے، ہم تم دونوں بہنے والی سیال ہیں، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے استعمال کرنے میں جب وقت آتا ہے تو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں،
اور ہمارے جب استعمال کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو سوچنا سمجھنا کیا ہے، غفلت کے ساتھ جیسے چاہتے استعمال کرتے ہیں اور ہر جگہ استعمال ہو رہا۔ پوچھا کوئی جگاڑ بتاؤ، آج کل دنیا جگاڑ پہ چل رہی ہے، سب جگاڑ میں لگے ہوئے ہیں، دودھ پانی نے کہا کوئی جگاڑ ایسا بتا دو کہ میری قیمت بڑھ جائے، میری کچھ اوقات بڑھے۔ تو دودھ نے کہا یہ بھی کوئی سوچنے سمجھنے کی بات ہے، ایک مجرد نسخہ ہے ہمارے پاس، اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہاری قیمت بڑھے گی۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ نسخہ یہ ہے کہ تم ہم سے رابطہ پیدا کرو۔ پانی نے دودھ سے کہا کہ تم ہم میں مل جاؤ۔ کب پوچھا اچھا پھر کیا ہوگا جب مل جائیں گے؟ پہلے تو وہ سمجھا مذاق کر رہا یہ ہے، کہاں پانی کہاں دودھ کہاں ملے گا، لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے اور آپ سے پوچھے کہ صاحب یہ بتائیے گھر میں آپ جو استعمال کرتے ہیں دودھ کے نام پر، اس سے پانی ملا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پانی بے قیمت چیز ہے، دودھ قیمت والی چیز ہے، لیکن پانی نے دودھ سے رابطہ جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کی بنیاد پر اب جس قیمت پر دودھ بکتا ہے اسی قیمت پر وہ پانی بھی بکے گا جو دودھ کے ساتھ رابطہ کر چکا ہے۔ اور پھر اب دودھ سے رابطہ ہونے کے بعد آپ اس پانی کو نہ وضو میں استعمال کریں گے، نہ غسل میں استعمال کریں گے، نہ برتن دھلنے میں استعمال کریں گے، بلکہ جہاں دودھ استعمال ہوتا ہے وہاں آپ اس پانی کو بھی استعمال کریں گے جو دودھ سے اپنا رابطہ کر چکا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ دودھ بے قیمت چیز ہے، دودھ قیمت والی چیز ہے، پانی بے قیمت چیز والی ہے۔ پانی نے دودھ سے رابطہ کیا، اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ جب ایک بے قیمت چیز قیمت والی سے رابطہ کرتی ہے تو وہ قیمتی بن جایا کرتی ہے، تو اگر کسی چیز کا تعلق محمد رسول اللہ سے ہو جائے گا وہ قیمتی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے، نہیں ہوں گے تو سنتے ہی ہوں گے کہ آج کی دنیا میں ایک ملک امریکہ ہے، ایک ملک جاپان ہے، ایک ملک برطانیہ، دیکھا نہیں تو سنا تو ہے، اخباروں میں دیکھتے رہتے، لیکن آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ مکی امریکہ جاپان برطانیہ فرانس جتنے شہر ہیں ان شہروں کا اور مدینے پاک سے دونوں کا تناسب اگر دیکھا جائے زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ امریکہ جاپان اور برطانیہ بلڈنگوں کے اعتبار سے، اپنی کوٹھیوں کے اعتبار سے، اپنی ترقیات کے اعتبار سے، اپنے اسباب اور وسائل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مدینے پاک سے بڑا معلوم ہوگا، لیکن کسی مومن سے اگر پوچھا جائے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری نظروں میں مدینہ زیادہ اچھا ہے یا امریکہ اور جاپان اور برطانیہ زیادہ اچھا ہے، تو مومن یہ کہے گا دنیا کی ساری رونقیں قربان ہو جائے مدینے پاک کے اوپر، اس لیے کہ مدینے کو نسبت حاصل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا کسی شاعر نے، وَمِنْ عَادَتِ حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا وَمِنْ عَادَتِ حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا وَلِلنَّاسِ بِمَا يَعْشَرُونَ مَذَاهِبُ۔ دنیا کیا امریکہ برطانیہ جاپان جتنے ملک ہیں 100 بار مرے 100 بار جیے، لیکن مدینے پر وہ قربان ہو جائے مدینے کی خاک کے برابر کبھی یہ نہ پہنچ پائیں گے، کیونکہ مدینہ وہ شہر ہے جو محمد رسول اللہ کے لیے اللہ نے منتخب کر دیا۔ یہ بات میں نہیں عرض کر رہا ہوں، قرآن نے ایک بات کہی ہے، اب میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، قرآن نے ایک بات کہی ہے، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں موجود ہیں، مکے والے دعا کر رہے ہیں اور بڑی عجیب و غریب دعا کر رہے ہیں، قرآن نے اس کو نقل کیا، کیا دعا کر رہے ہیں،
دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ یہ پیغمبر اور یہ نبی اگر سچے ہیں، اصلی ہیں، خالص ہیں، اور ان کی نبوت نہ ذلی ہے، نہ بروزی ہے، نہ ڈپلیکیٹ ہے، بالکل سچے اگر نبی ہیں، تو اے اللہ صرف آپ سے ایک درخواست ہے، کیا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ یہ قرآن نے ذکر کیا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کیا دعا کی ہے؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ یہ پیغمبر اگر برحق ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر قرآن اترتا ہے، میرے اوپر حضرت جبریل وحی لے کے اللہ کا پیغام آتے ہیں، میں آخری نبی ہوں، میں نبیوں کا سردار ہوں، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو دو باتوں میں سے ایک کام آپ کر دیجئے، کیا؟ انزل علینا، امطر علینا، اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیا، امطر علینا حجارۃ من السماء۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، سوچو، قرآن اس واقعے کو نقل کر رہا، آپ اس پر خوب غور کیجئے، خوب سوچئے کہ دعا کون لوگ مانگ رہے ہیں۔ دعا وہ لوگ مانگ رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کو غلط کہتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، وحی کا انکار کر رہے ہیں، حضرت جبریل سے دشمنی ان کو ہے، پورے دین سے ان کو دشمنی ہے، گویا حضور کے دین کے وہ باغی ہی نہیں ہے، ان کی اور بھی قرآن نے باتوں کو نقل کیا۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک کی نسبت کیسی ہوتی ہے، اس پر غور کرو کہ مانگنے والے وہ لوگ ہیں باغی ہیں، آپ کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، آپ کے منکر ہیں، آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، آپ پر وحی آنے کا انکار کرتے ہیں، کیا کہا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ سچے ہیں، یہ برحق ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، یہ سچی بات کر رہے ہیں، تو پھر فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر۔ کیا اللہ کی قدرت میں بارش، پتھروں کی بارش کرنا کیا اللہ کی قدرت میں نہیں ہے؟ یقیناً قدرت ہے۔ اللہ پاک نے صرف پتھروں کی بارش نہیں کی ہے، پہلی امتوں پر وہ دردناک عذاب اللہ نے بھیجا ہے کہ قرآن پڑھیے، سیرت کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے وہ عذابات دیے ہیں، وہ سزائیں دی ہیں نبیوں کے انکار کرنے پر، جھٹلانے پر، تکذیب کرنے پر، نہ یہ کہ یہ سب مجرم ہونے کے بعد اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے غضب کو، یعنی ایک تو آپ چوری کرتے اور چوری کرنے کے ساتھ آپ ڈھٹائی بھی کر رہے ہیں کہ آپ نبی کا انکار، تکذیب کر دینا، ان کی تردید کر دینا، سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سینہ ٹھونک کے یہ کہہ رہے ہو کہ امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے آپ پتھروں کی بارش کر دیجئے۔ اور آگے کیا کہا؟ اچھا اگر پتھروں کی بارش نہ کریں ابھی بعذاب الیم، دردناک عذاب دے دیجئے۔ کیا اللہ نے قوم نوح کو پانی کا عذاب دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ پاک نے قوم فرعون کو غرق کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ پاک نے قارون کو زمین میں دھسایا کہ نہیں دھسایا؟ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود پر ہوا کو بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ وہ اللہ سب کچھ کر چکا، اسی اللہ کو غضب کی دعوت دینا چاہ رہے ہیں، جلال دلا رہے ہیں کہ اللہ ہم کو بھرتا دیجیے۔ اور کہاں دعا مانگ رہے ہیں؟ قبولیت کے مقام پر۔ جو لوگ مکہ معظمہ
حج کے تعلق سے عمرے کے تعلق سے گئے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے مکہ معظمہ میں وہ مقامات رکھے ہیں جہاں دعا مانگی جائے دعا قبول ہوتی، ملتزم مستقل قبولیت کا مقام ہے، مقام ابراہیم قبولیت کا مقام ہے، بیت اللہ کی چوکھٹ وہ بھی قبولیت کا مقام ہے، پورا حرم قبولیت کا مقام ہے۔ تو جس جگہ دعا کی جا رہی وہ قبولیت کی دعا ہے، اور جو لوگ دعا کر رہے ہیں وہ عذاب اور سزا کے لائق ہے، اور جس سے مانگ رہے ہیں اس کے اندر ساری قدرت موجود ہے، وہ دے بھی چکا ہے عذاب کو۔ لیکن اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، بڑی عجیب بات فرمائی، سنو غور سے، حضور کی نسبت ہے کیا، حضور کیا تعلق، حضور کا رابطہ، یہ تو ہمارا آپ کا مقدر تھا کہ اللہ پاک کو بغیر مانگے یہ نعمت ہم کو دی، بغیر مانگے دیے۔ اتنا بڑا بندہ بیٹھا ہوا، کوئی بتا دے کہ ہمارے ابا اور ہماری اماں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ جو بیٹا دے وہ بیٹا ایسا ہو جو حضور پاک کا عاشق ہو، محبت کرنے والا۔ کوئی دعا کرتا؟ کچھ نہیں۔ اگر اولاد 2 سال نہ ہو تو اس کی تو دعا کرائیں گوٹ بھر جائے، ہاں اس کی دعا کرا دیں گے، اس کی دعا کرائیں گے کہ ارے چاہے لڑکی ہو اللہ دے کچھ اولاد، کراتے نہیں کراتے؟ ہم نے اپنی زندگی میں ہم نے کسی کو نہیں سنا کہ اولاد نہ ہو رہی ہو اور وہ یہ دعا آ کے کرائے کہ اللہ ہم کو ایسی اولاد دے دیجئے جو حافظ قرآن ہو، جو عالم دین ہو، جو مفتی ہو، جو محدث ہو۔ نہیں، اولاد کی دعا۔ تو یہ غلامی کی جو نعمت ملی ہے یہ مفت کی ملی ہے بغیر مانگے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت، ہم تو یہ کہا کرتے ہیں جب آنکھیں بند ہوں گی، آنکھیں بند ہوں گی پتہ چلے گا کہ اس نعمت کا کیا ہے نعمت، کیسی ہے نعمت، یہ نسبت کتنی بڑی ہے۔ روایات میں فرمایا گیا کہ جب مردے کو قبر میں لیٹال دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں۔ عجیب اللہ کا معاملہ، دنیا میں امتحانات ہوتے رہتے ہیں، دینی لائن سے بھی، دنیا کی لائن سے بھی، عصری تعلیم میں بھی، دینی تعلیم میں بھی امتحانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن امتحان کا پرچہ کوئی آؤٹ نہیں کرتا یا کر دیتا کوئی نہیں، اور اگر لیک کر گیا پرچہ تو امتحان کیسے، تو بہت ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا کریم و شفیق ہے کہ اس نے اپنی مہربانی اور اپنی عنایت سے قبر میں جو سوالات ہونے والے ہیں اس کا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، اس کا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، تاکہ دنیا میں لوگ تیاری کر لیں۔ اب وہ تیاری کیا ہے؟ بہت مختصر تو عرض کر دے، وہ تیاری یہ ہے کہ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع، یہ 2 مشن اگر اختیار کر لیں گے تو یہاں آنے کے بعد ان سوالات کا جواب ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں نے 2 باتیں کہی ہیں، ایک محبت اور ایک اتباع، یہ 2 چیزیں بنیاد ہیں آخرت کی، قبر کی، برزخ کی تمام منزلوں میں یہ ہمارے لیے سہولت اور آسانی پیدا کر دے۔ ایک دل میں محبت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ ایک بات سن لیجئے، حضور کی محبت اور اتباع یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں، الگ نہیں ہے۔ اگر محبت ہوگی تو اتباع ضرور ہے، اتباع ہے تو محبت ضرور ہے، محبت کا تقاضا اتباع کرنا ہے، اور اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کے بغیر وہ نہیں ہو سکتی ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو قبر کے سوالات کا جواب آسانی کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ ابھی میں نے پڑھا عجیب بات، ایک بہت بڑے بزرگ کا انتقال ہوا،
انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا جب وہ پوچھنے کے لیے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، اور آقا نے نام لے کے فرمایا اچھا تم آ گئے، منکر نکیر ایک طرف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب نے ان کو نجات عطا کر۔ لیکن یہ اتباع اور اطاعت ضروری ہے، خالی محبت سے کام نہیں چلے گا، اتباع اور اطاعت کو قرآن نے کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرما رہا کہ دیکھو تم کو اگر محبت ہے، اگر تم کو عشق ہے، اگر تم کو تعلق ہے، تو اس تعلق کا تقاضا اور حق یہ ہے کہ تم اتباع کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے نقش قدم پر چلو۔ جو جتنا زیادہ اتباع کرنے والا ہوگا، اطاعت کرنے والا ہوگا، نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، مر مٹنے والا ہوگا، فدا ہونے والا ہوگا، اور ایک ایک اداؤں کو اپنی زندگی کے اندر لینے والا ہوگا، وہ اللہ کا اتنا ہی زیادہ محبوب اور چہیتا۔ اسی لیے مسلمانوں ایک بات ذہن میں رکھو، کسی کی بزرگی، کسی کی ولایت، کسی کا تقوی، کسی کی للہیت اور کسی کا مقرب ہونا، عارف ہونا جب ہی معتبر ہوگا جب وہ اتباع کرے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر نبی پاک کی اقتداء کر رہا اور آپ کی اطاعت کر رہا ہے تو یقیناً وہ سچا عاشق ہے اور سچی محبت کرنے والا اور چاہنے والا۔ لیکن اگر اتباع نہیں ہے، نقش قدم پر نہیں چل رہا ہے، تو لاکھ کہیے کہ ہمارے اندر محبت ہے۔ ہم آپ سے ایک بات پوچھیں، یہ درخت لگے ہوئے، آپ کسی آدمی کو اپنے پلاٹ پر لے کے جائیں، کھیت پر جائیں، اور ہم کو لے کے جائیں آپ اپنے کھیت میں، اور کہیں مولانا صاحب راستے میں آپ نے ہم سے کہا مولانا صاحب ہمارا آم کا باغ ہے، چلو ذرا دیکھیے، آئیے آم کا باغ ہے، ذرا دیکھیے، چلے دکھانا ہے آپ۔ اب آپ لے کے گئے ہم کو، اور جانے کے بعد نہ وہاں کوئی درخت ہے، نہ جناب والا آموں کی وہاں پر کوئی شاخ ہے، بس آپ نے صرف جڑ اندر آم کا آپ نے لگا رکھا ہے، اور ہم سے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب دیکھیے آم کا، آپ مان لیں گے اس کو؟ جی نہیں، آپ تو نہیں مانیں گے، آپ تو نہیں مانیں گے۔ خالی جڑ کا ہونا کافی نہیں ہے، درخت جب ہوگا، جڑ بھی ہو اور جڑ کے ساتھ اس کا پورا تنا بھی ہو، اس کے اندر پتے بھی ہو، اس کے اندر پھل بھی ہو، پھول بھی ہو، تب کہیں گے کہ آم کا درخت ہے۔ جس طریقے سے صرف جڑ کا ہو جانا یہ درخت کے لیے نہیں ہے جب تک پورا وجود نہ ہو جائے، اسی طرح محبت یہ کافی نہیں جب تک کہ اتباع نہ ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور کی اتباع کرنا، حضور کے نقش قدم پر چلنا اور ایک ایک اداؤں کو اپنانا، یہ مومن کے ایمان کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا تقاضا ہے۔ بات لمبی ہو گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ دعا مانگ لی، اللہ نے کیا کیا، بڑا پیارا جواب دیا، اور اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو دعا مانگ کر کے میرے جلال اور غضب کو دعوت مت دو، تم باغی ہو، تم نافرمان ہو، تم دین حق کے چراغ کو گل کرنا چاہتے ہو، تم نبی پاک کی آواز کو دبا دینا چاہتے ہو، اور اسی کے ساتھ تم یہ دعا کر رہے ہو، یقیناً دعا کروں تمہاری دعا کرنے پر قادر ہوں۔ لیکن بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیغمبر آپ موجود ہیں، آپ موجود ہیں، آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے پیارے ہیں، آپ میرے چہیتے ہیں، یہ ضرور باقی ہے، لیکن آپ محبوب ہیں، لہذا آپ کی محبوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب تک رہیں گے ہم ان کو عذاب نہ دیں گے، آپ کی نسبت پر ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اور ان کو عذاب سے ہم
बचा ले। माँ कान अल्लाह युअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, पैगंबर आप होंगे, हम आपको सजा नहीं देंगे। क्यों? हमने आपको रहमत बना करके भेजा है। आपकी रहमतुल लिल आलमीन का तकाज़ा ये है कि हम इनको सजा न दें, अगरचे ये नालायक है और हकदार है इसके। अच्छा, जो बागी थे, जो नाफरमान थे, हुजूर की निस्बत काम कर गई। और हम तो ईमान वाले, हम तो कलमे वाले हैं, हम दीन वाले हैं, लेकिन हमारे साथ क्या मामला हो रहा है? कभी आपने सोचा इस बात पर? अल्लाह पाक ने उनको तो ढील दे दी कि हम नहीं कुछ करेंगे, लेकिन आज मुसलमान सोचता है कि हमारे साथ क्या हो रही बात मैं जो अर्ज कर रहा था कि नबी पाक की निस्बत बहुत बड़ी निस्बत है। अल्लाह पाक इस निस्बत की कदरदानी की, हुकूक अदा करने की, इसकी बका की हम सबको तौफीक अता फरमाए। मदीना बना है रसूल पाक की निस्बत की बुनियाद पर। आगे सुनो, रसूल पाक जिस जमाने में थे, जिस वक्त के अंदर थे, हमारा अकीदा ये है दुनिया कितनी तरक्की कर जाए, कितनी इजादात हो जाए, दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाए, लेकिन सबसे बेहतरीन जमाना वो जमाना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना हुआ। क्या फरमाया? खैरुल कुरूनि कर्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। और एक रिवायत बुखारी शरीफ की है, फरमाते खैरुन नास कर्नी, बेहतरीन लोगों में वो लोग हैं जो मेरे जमाने के अंदर रहे। अच्छा, अब एक बात जरा समझते चलिए, मदीने को निस्बत हो गई हुजूर से, मदीना सबसे आला और वाला, जमाने की निस्बत हुजूर से हो गई, वो सबसे आला और वाला हो गए। तो जिन अफराद की, जिस जमात की और जिन लोगों की निस्बत नबी पाक से हुई थी, वो लोग क़यामत तक के लोगों में सबसे आला, सबसे वाला। वो कौन लोग हैं? वो हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। भाई ज्यादा बयान तो करते नहीं, हो गया, लेकिन अभी एक जुज़ बाकी रह गया, मैं उतना अर्ज करके बात को खत्म कर दूं अपनी। हज़रात सहाबाए किराम, इसको जरा बहुत तवज्जो से सुनिएगा। हज़रात सहाबाए किराम, आप तरीके पर हम लोगों के ज़हन में बात आती रहती है कि सहाबा हमारे ही जैसे थे। मेरी बात तक की समझ में आई? आप लोगों के नहीं आई? हम कुछ तो बोलो यार, कब्रिस्तान बना दिया। आई समझ में? अब इस बात को गौर से सुनो, सहाबा हमारे ही जैसे एक इंसान थे। बेशक हमारे ही तरीके से खाना है, पीना है, सोना है, चलना है, फिरना, सब कुछ हमारी जैसे। लेकिन एक बात, बस एक बात है उनकी, उस बात की बुनियाद पर अकीदे की बात अब कर रहा हूं, इसको सुनते चलो। हज़राते सहाबाए किराम जिस दरसगाह में उन्होंने पढ़ा, जिस तरबियत गाह में उन्होंने तरबियत हासिल की, जिस शख्सियत ने उनकी तालीम और तरबियत की है, अल्लाह की कसम अल्लाह पाक ने उस दरसगाह को बंद कर दिया। क्या समझे आप? रसूल पाक की जो दरसगाह थी, जिसमें सहाबाए किराम को अल्लाह ने हुजूर की तालीम, हुजूर की तरबियत, हुजूर की सोबत, हुजूर की नजर जिन पर पड़ी है, अब क़यामत तक किसी को ये नेमत मिलने वाली नहीं है। कोई कौन जगह? यहाँ माशाअल्लाह ये वलियों की जगह है, बुजुर्गों की जगह है। सुनो अकीदे की बात हम अर्ज कर दें। बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा पीर, बड़े से बड़ा शेख, बड़े से बड़ा साहिब निस्बत, बड़े से बड़ा आलिम बिल्लाह, अदना दर्जे के सहाबी की पैर की खास के बराबर नहीं पहुंच सकता।
صحابہ کرام سے زیادہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، صحابہ کرام سے زیادہ ذکر کیا جا سکتا ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے، تہجد پڑھا جا سکتا ہے، اوابین پڑھی جا سکتی ہے، دین کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں کے باوجود صحابہ کرام کی پیر خاک کے برابر کوئی نہیں پہنچتا۔ حضور کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ پہلے کلمہ پڑھ لیں یا میدان میں جائیں؟ میدان سمجھ گئے نا، کرکٹ کا میدان نہیں، فٹ بال سمجھ رہے کھیلنے کے لیے، بس آپ سمجھیے کون سے میدان میں جائیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا کلمہ پڑھو پھر جاؤ، کلمہ پڑھو پھر جاؤ۔ کیوں؟ ایمان کے بغیر کوئی عمل ہے ہی نہیں، پہلے ایمان قبول کرو۔ چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد گئے میدان۔ مقدر، خوش نصیبی، ان کی خوش قسمتی، اللہ پاک نے ان کو قبول کر لیا، جان کا نذرانہ قبول کر لیا۔ نہ انہوں نے اس کو یہ بات بہت غور سمجھنے کی ہے، نہ ان کو تہجد پڑھنے کا موقع ملا ہے، نہ ان کو تلاوت کرنے کا موقع ملا ہے، نہ ان کو ذکر کا موقع ملا ہے، نہ ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے، نہ ان کو جناب والا رسول پاک کے ساتھ زیادہ دیر رہنے کا موقع ملا، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی صفی پور کا جو بزرگوں کی اولاد میں سے ہو اور مقدر سے نیک ہو، دیندار ہو، صالح ہو، یہ مقدر سے لفظ میں نے جان بوجھ کے کہا، یوں ہی ٹھوک دیا اٹھا کے میں نے، کیوں؟ اس لیے کہ وکیل کا بیٹا وکیل تو جب بنے گا جب وکالت پڑھے گا، اس لیے تھوڑا وکیل کہہ دیں گے جناب والا کہ وکیل کا بیٹا ہو رہا، نہیں، وکالت پڑھو گے تو وکیل بنو گے تم۔ اور ڈاکٹری پڑھو گے تب ڈاکٹر بنو گے، ڈاکٹر کے بیٹا ڈاکٹر ہونا تھوڑی نہ ہے۔ ولی کا بیٹا ولایت کا راستہ اگر طے کرے گا، اللہ چاہے گا عطا فرما دے گا، صرف اس کی اولاد میں ہو جانا کافی نہیں ہوتا۔ یہ عقیدے کی بات عرض کی، جذباتی نہیں عرض کی ہے میں نے اس کو۔ اب سنیے، ولی جب سے بالغ ہوا، گھر کا ماحول دینداری کا، اس کی تربیت دینی کی گئی، اس کا مزاج دینی ہے، لہذا جب سے بالغ ہوا اس وقت سے لے کر آج تک پانچوں وقت کی نماز باجماعت صف اولا تکبیر اولا کے اہتمام سے پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور دین کے اور بھی کام کرتا ہے، سنتوں پر عمل بھی کرتا ہے۔ اب یہ کہنے لگے کہ وہ جو آئے تھے، وہ جو صاحب آئے تھے جن سے حضور نے کہا تھا کہ پہلے کلمہ پڑھو میدان میں جاؤ، ان کو تو نماز پڑھنے کا موقع ملا ہی نہیں، انہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی، انہوں نے تلاوت بھی نہیں کی، انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا، لہذا ہمارا مقام ان سے بڑھنا چاہیے۔ میری بات کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آپ یہ سنیے، عقیدے کی بات کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مبارک جو حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز ان دونوں میں بزرگی کے اعتبار سے کون بڑھا ہوا ہے؟ میں نے جان بوجھ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ ایک بات بتا دیں، حضرت معاویہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں، چہیتے صحابی ہیں اور پوری امت کے ماموں ہیں۔ یاد ذہن میں رکھیے گا، ہمارا اور آپ کا ماموں تو بہت اچھا، اور امت کا جو ماموں رسول پاک کی نسبت پر ہوا
وہ ہم کو کھٹک رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے دال کالا ہو رہا ہے، آپ کا ہے، اس لیے حضرت معاویہ کا تذکرہ میں نے کیا۔ حضرت معاویہ ان لوگوں میں ہے کہ نبی پاک نے وحی جب آتی تھی تو جن لوگوں سے یہ کام لیا جاتا تھا، حضرت معاویہ ان لوگوں میں ہے جو وحی کو لکھا کرتے تھے۔ کاتبان وحی کا انتخاب اللہ پاک نے کیا ہے، دنیا کی کسی اور آدمی نے نہیں کیا ہے۔ اگر ان کے اندر نعوذ باللہ کہیں سے کوت ہوتا تو اس کام کے لیے انتخاب فرماتے، ان کا ہرگز انتخاب نہ ان کا کیا جاتا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے حضرت معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز، بیٹا بیٹھ جاؤ ذرا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ ان دونوں میں بڑا بزرگ کون ہے؟ ان دونوں میں مرتبہ کس کا بڑا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا دیکھو حضرت امیر معاویہ رسول پاک کے ساتھ جس گھوڑے پر سوار ہوئے، غور کیجئے گا حضرت معاویہ کا مقام نہیں بتا رہے وہ ہے، بلکہ اس گھوڑے کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں جس گھوڑے پر حضور کے ساتھ وہ سوار ہوئے تھے۔ فرمایا رسول پاک کے ساتھ حضرت معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، اور گھوڑا جب دوڑتا ہے تو گرد اڑتی ہے، اور گرد بیٹھنے والے کے سر پر، داڑھی پر، چہرے پر بھی آتی ہے، اور گھوڑے کے منہ اور ناک پہ جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جس گھوڑے پر بیٹھے تھے اس گھوڑے کی ناک میں جو گرد گئی ہے، اس گرد کا اللہ کے یہاں وہ مقام ہو چکا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز اس مقام کو ہرگز نہیں پا سکتے ہیں رسول پاک کی نسبت کی بنیاد۔ میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ صاحب ہماری عبادتیں بہت ہو چکی ہیں، اب سنو عقیدے کی بات، بے شک عبادت زیادہ ہے، لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے دیدار کیا ہے محمد رسول اللہ؟ وہ مجلس کہاں سے لاؤ گے جس مجلس میں رسول پاک کی صحبت اٹھائی ہے؟ وہ کان کہاں سے لاؤ گے جن کانوں نے رسول پاک کا کلام سنا ہے؟ قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا ہے، لہذا ادنا درجے کے صحابی کی پیر کی خاک کے برابر بڑے سے بڑا ولی قیامت تک نہیں پہنچ سکتا ہے رسول پاک کی نسبت کی بنیاد۔ اور صحابہ کے سلسلے میں سن لو، صحابہ ہمارے درمیان اور نبی پاک کے درمیان صحابہ واسطہ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر صحابہ کو ہٹا دیا جائے گا دین کی عمارت نیچے آ جائے گی، دین باقی نہیں رہے گا۔ دین کی بقا صحابہ کرام کے ساتھ واسطہ ہے۔ میں سمجھنے کے لیے عرض کروں، دیکھو ہمارے ہاتھ کے تین ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑا یہ ہے ہمارا، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے۔ آپ یہ بتاؤ یہ ہاتھ کا یہ جو ٹکڑا ہے اس کا کنیکشن اس سے ہے، کس کے ذریعے سے ہو رہا؟ اس کے ذریعے سے ہو رہا۔ اگر اس بیچ والے کو آپ ہٹا دیں گے یہ نیچے گر جائے گا اور یہ ہاتھ بالکل بیکار ہو جائے گا۔ جس دن امت کا رشتہ صحابہ کرام سے ٹوٹ جائے گا یہ امت یتیم ہو جائے گی، نبی پاک سے تعلق اس کا ختم ہو جائے گا، دین کا اعتماد ختم ہو جائے گا، سارا اعتماد صحابہ کرام کو۔ کیا اتنے سارے لوگ بیٹھے نہیں، ساری دنیا کے انسانوں سے پوچھو حضور کی اذان، حضور کی نماز، حضور کا وضو، حضور کی تلاوت آپ کو کس کے ذریعے سے ملی ہے؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم تھے اس زمانے میں نہیں، اس لیے میں نے عرض کیا ہے صحابہ واسطہ ہے۔ کیسے؟ بہت مختصر طور پر، اور یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک نے جس طرح اپنے اور نبی پاک کے درمیان حضرت جبریل کو واسطہ بنایا، ارے بنایا نہیں بنایا، قرآن لے کے آئے، حدیث لے کر کے آئے، دین لے کر کے آئے، تو اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ حضرت جبریل ہے۔ اگر
اگر حضرت جبریل سے اعتماد ختم ہو جائے سارا دین بیکار ہو کر کے رہ جائے گا. اس لیے درمیان میں حضرت جبریل اچھا امت کے درمیان اور حضور کے درمیان صحابہ واسطہ ہے. جس طرح اللہ اور نبی پاک کے درمیان حضرت جبریل ہے, نبی اور امت کے درمیان صحابہ کرام ہے. اس لیے صحابہ کو ماننا, صحابہ پر ایمان لانا, صحابہ سے عقیدت ہونا, صحابہ کی محبت ہونا, صحابہ کی عظمت ہونا, صحابہ کی طرف سے حسن ظن, خوشگمانی, محبت کا ہونا, یہ ہماری دینی ضرورت ہے. یہ ہماری دینی ضرورت ہے. اگر ہم نے صحابہ کرام سے صرف نظر کر لیا تو یاد رکھیے یہ دین اور ایمان بے اعتماد ہو کر کے رہ جائے گا. اس کا اعتبار اور اعتماد جبھی ہے جب صحابہ سے تعلق رکھے. اس لیے حضور کی سیرت صحابہ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے, اور صحابہ کرام کی عظمت رسول پاک کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو پائے گی. دونوں جو ہے بس یہ یاد کر لینا. جس طرح قیامت تک دودھ کی سفیدی دودھ سے الگ نہیں ہو سکتی ہے, شہد کی مٹھاس شہد سے الگ نہیں ہو سکتی ہے, اسی طریقے سے صحابہ کرام نبی پاک سے الگ نہیں ہوں گے. صحابہ کا ذکر آئے گا تو رسول کا بھی تذکرہ ہوگا, اور نبی پاک کا تذکرہ ہوگا تو صحابہ کرام کا ضرور تذکرہ کیا جائے گا. آپ کی سیرت کا کوئی گوشہ صحابہ کے بغیر مکمل ہے ہی نہیں. اس لیے آج کے جلسے کا جو عنوان ہے وہ بڑا لذیذ ہے. اللہ ہمارے دلوں میں بیٹھال دے. حضور کی وہ سیرت جو صحابہ کے بغیر ہے, سن لو وہ ادھوری ہے, نامکمل ہے, وہ ناقص ہے. مکمل جبھی ہوگی تو ان کا تذکرہ ہے. اچھا ایک بات بتائیے, آپ سے کوئی پوچھے کہ ہجرت کا واقعہ سناؤ, کیسے سنا لیں گے؟ کیسے سنا لیں گے؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ پہلی وحی آئی ذرا سناؤ وہاں کیا پیش آیا, سنا دیں گے آپ؟ جی نہیں, تذکرہ کرنا پڑے گا سیدنا صدیق اکبر کا, تذکرہ کرنا پڑے گا ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ کا. بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو جب دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں اس بنیاد پر اگر کوئی الگ کر رہا ہے تو وہ امت کا خیر خواہ نہیں ہے, وہ دین کے ساتھ بدخواہی کر رہا ہے. خیر خواہی یہ ہے حضور سے بھی تعلق ہو, صحابہ سے بھی تعلق ہو. اچھا ایک بات بتائیے, اگر صحابہ سے الگ ہو کر کے نعوذ باللہ ہمارا آخری وقت آ گیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہوں گے, حضور بھی کھڑے ہوں گے, حضور بھی کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ان سے آپ پوچھئے میرے شاگردوں میں انہوں نے کیا کمی دیکھی تھی کہ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر ان سے بغض رکھا تھا. کیا جواب دیں گے آپ؟ کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. اس لیے اللہ اپنی حضور کی بھی محبت دے, صحابہ کی عظمت بھی دے, حضور کی اتباع نصیب فرمائے. بس انہی کلمات پر اپنی بات ختم کر رہے ہیں. وآخر دعوانا